آج معمول کی نشست سے مختلف اور خصوصی پروگرام ہے، کیونکہ آج دن بڑا خصوصی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں کوئی رنگ نہ ہوتا، نہ شفق کی لالی ہوتی، نہ شبنم کا لمس ہوتا، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ زمزم کی روانی ہوتی، نہ عرش پر محفلیں ہوتی، نہ کوثر کی ٹھنڈک ہوتی، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند تاروں کی جھلملاہٹ ہوتی، نہ صبا کی خوشبو ہوتی، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ پہاڑوں کی ہیبت ہوتی، نہ سمندر میں لہریں، نہ دریا میں موجیں، نہ ماؤں کی ممتا، نہ باپ کی شفقت، نہ لوح و قلم، نہ عرش و فرش، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جن، نہ فرشتے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ حدیث قدسی میں مالک و مختار رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین اور جنات اور فرشتوں کو پیدا نہ فرماتا۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بے شک خدائے ذوالجلال کا پہلا ارادہ میرے نبی تھے۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال کی پہلی چاہت میرے نبی تھے۔ وہی محبوب کہ جن کے قدموں کی دھول پر عرش ناز کرے، جن کے تبسم سے چاند شرمائے، جن کے اخلاق سے دنیا جگمگائے، اور جن کے نام مبارک پر رب خود درود بھیجے، جو رحمت للعالمین ہے تمام مخلوقات کے لیے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں یا پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوں، پہاڑوں کے نیچے حیوان ہوں یا زمین پر پھرتے جانور، جو بھی مخلوق خدا ہیں، ان کے لیے سایہ رحمت میرے آقا و مولا سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ احسان رب ذوالجلال ہے، جو سردار انبیاء ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ آخر ان کے امتی آج بے حال کیوں ہیں؟ حالانکہ حضور کے امتی چاہیں تو دشت و دریا ان کی دسترس میں ہوں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ظلم کا شکار کیوں ہیں؟ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست 80 سال بعد بھی کیوں افراتفری کا شکار ہے؟ اسلام کے نام پر بنائی گئی ریاست میں امیر اور غریب کے لیے قوانین مختلف کیوں ہیں؟ آج بھی یہاں وڈیرانہ اور جاگیردارانہ نظام کیوں ہے؟ یہاں طاقتور کی غلامی پر فخر ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینے والے ڈرتے ہیں، حالانکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے، غلام کو آزاد کرنے کا درس دیا ہے، دشمن کو بھی معاف کرنا سکھایا ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا سکھایا ہے۔ کریم آقا نے تو عورت کو عزت دی ہے، علم کو دروازہ بنایا ہے، محبت، حکمت، صبر، عدل اور انسانیت کے ایسے اصول عطا کیے ہیں کہ جو زمان و مکان کی قید سے بلند ہے۔ احد کے زخم ہوں یا طائف کے پتھر، بدر کی سختی ہو یا ہجرت کا دکھ، ہمارے نبی نے تو ہر دکھ پہنچانے والے کو معاف فرمایا ہے۔ ہم تو محض سیاسی اختلاف پر بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ضروری ہے۔ یہی حل ہے پاکستان کے تمام تر مسائل کا، دنیا بھر میں اسلام کی سربلندی کا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یقیناً سارا جہاں ہمارا ہوگا اگر ہم محمد عربی کے ہوں گے۔ اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان تمام رہنما اصولوں کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے جو بیسکلی ہماری لیگیسی ہے، جو آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ عورت کو عزت وہاں پر دی جاتی ہے، انسان تو کیا جانوروں کو بھی عزت وہاں پر دی جاتی ہے، ان کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے میں یا ناکام نظر آتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور سچ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ابھی ہم اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ولادت کے طور پر منائیں گے، لیکن اپنانے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور جب تک ہم اپنائیں گے نہیں تو کامیابی تو مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ان کو اپنایا وہ کامیاب ہیں، اور چونکہ رسول رحمت جو پیغام لے کر آئے وہ تو صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ پیغام ہمارے لیے ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین یا مومنین نہیں ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ آج یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا دنیا میں جہاں بھی اگر کلمہ وہ پڑھ لیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری صورتحال ہے اس سے تو وہ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، بڑے اعلیٰ اور عرفہ مسلمان ہوں گے۔ ہمارے ہاں جھوٹ اور ملاوٹ اور یہ سارا کچھ اس کا معیار دیکھ لیں۔ اب میرا مختصر سا ایک سوال ہے کہ کیا جو یہاں پاکستان کے اندر ملاوٹ کر کے دودھ بیچ رہا ہے، دوائیاں بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، بہنوں کی وراثت کا حق مار رہا ہے، وہ کوئی یہودی تھوڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے امت سے ہی نکال دیا ہے۔ درست، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ جب تک اس راہ پر نہیں چلیں گے تب تک بہتری کی توقع شاید نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ نور الحق قادری صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آج کی یہ خوبصورت محفل ہے، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں۔ سر، ٹاپک کا آغاز جہاں سے ہم نے کیا، جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو عملی طور پر ہمیں نظر آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ سر، کہاں لیگ کر گئے ہم؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، وہ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں، لیکن ہم اس نظام کو آگے لے کر نہیں چل سکے، کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، اور اس اہم موضوع پر مجھ چیز کو یہاں پر آپ نے بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ایام ہے ربیع الاول کے، میں آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو گئے ہیں، اور یہ 1500 سال کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آج تک کا سفر ہے، اس کو دوبارہ اس امت میں راسخ کرنا، ان کے ذہن میں لانا، اور تاکید کے ساتھ نبوی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے تمام جتنے بھی سرکردہ شعبے ہیں سب کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تر کوتاہیوں، کمزوریوں اور بہت سارے عصری انقلابات کے باوجود 1500 سال بعد بھی ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اس سما کے اسٹوڈیو میں، اور 1500 سال بعد بھی ہم کوئی اور ذکر نہیں کرتے، اس صبح کا ذکر کرتے ہیں، اس مبارک لمحات کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ واقعہ ٹھیک ہے، ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں یہ اپنی جگہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کا بار بار ذکر کرنا، یاد کرنا، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس واقعے کی اہمیت کو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو دین کا جو تصور ہے، نماز ہے، مسجد ہے، محراب ہے، منبر ہے، رمضان ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں پھر اس کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ یہ سارے تصورات اس وقت کے ساتھ پیوستہ اور متعلق ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنو ہاشم کے اس گھر میں تشریف لے آئے۔ باقی جن چیزوں کی طرف سے میرے دوست اور محترم جناب طاہر اشرفی صاحب نے ذکر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشے یہ صرف منانے کے لیے نہیں، منانا بھی چاہیے اور منانے کا الگ ثواب ہے، لیکن جب منانے کے ساتھ آپ اس کو اپنائیں بھی تو اپنانے کے ساتھ اس کا ثواب جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے یہ ڈگری، یہ ایوارڈ یا یہ اعزاز نہیں بخشا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے میرے نبی آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ جب رب اس کو عظیم کہتا ہے اس سے بڑی ستائش جو ہے۔ اور وہ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ دن منانے کا ثواب الگ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں مشعل راہ، باعث رحمت ہے ہمارے لیے۔ مجھے فرمائیے گا علامہ صاحب، جو ہم نے بات کا آغاز کیا جس طرح سے کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے، ریاست مدینہ بنانے کی بات پچھلی حکومت میں ہوتی رہی، عمران خان کرتے رہے، اس سے پہلے ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا، وہ بھی اسلام کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن عملی طور پر ہم اس نظام کو نہیں سکے، ہم اپنے ملک میں نافذ نہیں کر سکے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے سر؟ کیا ہم انٹرنیشنل پریشر برداشت نہیں کر سکے یا پھر صرف نعرے لگاتے رہے اور نیت نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں، کیا آپ کو عالمی کمیونٹی کہتی ہے کہ آپ اپنا نظام عدل ٹھیک نہ کریں؟ آپ اپنے ملک کے اندر جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ بات عرض کروں کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو کون ہمیں روک سکتا ہے؟ کیا عالمی برادری ہمیں کہے گی آپ اپنے ملک کا نظام عدل ٹھیک نہ کریں؟ کیا آپ ٹھیک ہے انٹرنیشنل پریشر بھی آئیں گے آپ کے اوپر جب آپ کہیں گے کہ آپ اپنے ملک کے اندر نظام سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے لگے ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نظام عدل ہے آپ کا، آپ کو کس نے روکا ہے کہ انصاف کے نظام کو بہتر نہ کریں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ سود کا نظام جو ہے اس کو ختم نہ کریں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ آپ لوگوں کو نہ دے؟ کیا یورپ، امریکہ، برطانیہ جو بنیادی انسانی حق ہیں وہاں وہ دے رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ اگر عمل نہ کریں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ خواہ وہ مسلم لیگ ہو، خواہ وہ JUI ہو، خواہ وہ تحریک انصاف ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، اسلام سب کے دستور منشور میں شامل ہے لیکن عملی طور پر نہیں ہے۔ عملی طور پر ہمیں جب تک اس طرف نہیں بڑھیں گے، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کسی میں مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، لیکن جہاں پر سعودی عرب ہے چند اللہ کے حدود نافذ ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں کی برکات دیکھ لیں، وہاں جو ہے آپ درست فرما رہے ہیں سر، نہ صرف آقا علیہ السلام کے حوالے سے بلکہ پھر لاز پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ آپ درست فرما رہے ہیں وہ آئے کہاں سے؟ وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت سے پھر وہ اب آگے منتقل ہوئے، خلفائے راشدین کی طرف آئے، پھر ان کے بعد آنے والوں کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں۔ علامہ صاحب، نور قاضی صاحب، یہی سوال آپ سے بھی میں کروں گی کہ ہم نے دیکھا نعرے تو لگتے رہے، مذہبی سسٹم کے حوالے سے بات ہوتی رہی، نواز شریف صاحب نے بھی ایسا نعرہ لگایا، عمران خان صاحب نے بھی ریاست مدینہ کی بات کی، لیکن وہ ریاست مدینہ عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ کو کہاں پر لگا کہ کہاں کمی تھی جس کی وجہ سے وہ ریاست مدینہ ہمیں عملی طور پر تو کہیں نظر نہیں آئی؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی بحث اس کو بہت اس موضوع کا اور اس ٹاپک کا اپنا ایک تقدس ہے، تو کسی پہ تنقید یا اس سے کوئی سیاسی، لیکن جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو داد دینا چاہیے۔ ہماری اس حکومت میں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی جو قائم کی گئی تھی اور جس میں عمران خان کی شدید خواہش تھی کہ اس اتھارٹی کو قائم کیا جائے اور اس کو تمام تر جو اختیارات یا جس وسائل کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا
کہ ہمارے نصاب تعلیم کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے جتنے بھی وہ ٹولز ہے جو اوپینین میکرز ہیں اور جس سے تعلیم اور تربیت کا بنیاد رکھتا ہے اور ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے جہاں سے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہاں پہ انڈکٹ کیا جائے اور پڑھایا جائے اور سکھایا جائے، اور خاص کر اخلاقیات کے حوالے سے میں مثال دوں گا کہ علامہ صاحب نے بات کی انصاف کی، تو آپ حضور کی تعلیمات میں حضور نے بار بار نظام عدل کے حوالے سے فرمایا کہ حضور پیدا ہو گئے تھے تو ایران پہ کسرا، ایران پہ اس وقت حکومت تھی نوشیروان کی۔ نوشیروان ایک بادشاہ تھا جس کی عدالت کے بہت قصے چرچے تھے، تو حضور اس کی اسلام کفر کو، وہ زرتش تھا، آتش پرست تھا، لیکن ان کو اسلام کفر کی بحث کو چھوڑ کر بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ ولدت فی زمن ملک عادل، میں ایک عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ آتش پرست تھے، وہ زرتش تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن اس کی عدالت کی صفت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، جب آپ نماز کی طرف آتے تو نماز تو دوسری بعثت کی دوسرے سال کو فرض ہو گئی ہے، آپ زکوٰۃ کی طرف آتے تو زکوٰۃ تو ہجرت کے سے تھوڑی سے دن پہلے یا بعد میں فرض ہوئی۔ میں تھوڑی سی بات کو مکمل کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں ساتھ ساتھ تھی، وہ مثلا صادق و امین کا حضور کا جو ٹائٹل تھا، وہ ولادت سے، جوانی سے مکہ کے لوگ آپ کے نبوت کے تو ماننے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو صادق اور امین ماننے والے تھے۔ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعثت سے پہلے ولادت مبارکہ سے ساتھ تھی، بچپن میں، جوانی میں، اس صفت کو ہم نے کہیں چھوڑ دیا ہے، کہیں مس کر دیا ہے۔ میں نور صاحب، میں آپ کو وہیں پر دوبارہ لے کر آؤں گی کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، کوئی ون لائنر میں یہ بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب کیوں کامیاب نہیں ہوئے ریاست مدینہ بنانے میں؟ اسی کوئی ون لائنر؟ میرے خیال میں سسٹم خان صاحب کے ساتھ جتنے اختیارات تھے یا جتنی چیزیں تھیں، بہت سارے ان کی خواہشات تھی جن خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ اس میں یہ خواہش بھی آپ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن کو، میں آپ سے رکاوٹ پوچھ رہی ہوں، کہاں روکا گیا ہے، کہاں رکے؟ بہت سے ہمارے جو قوانین ہے اس میں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس طرح کی قانون سازی کی اس طرح کی طاقت نہیں تھی، 2/3 میجارٹی جس کو کہتے، جس سے آپ پوری نظام کو ایک سر بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ اپنے طور پر رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قیام، سیرت اسکالرشپ اس سال بھی کے پی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ 500 ملین روپیز کے سیرت اسکالرشپس دے رہی ہے اس حوالے اس کام کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ اور تعلیمات۔ جس وقت یہ سارا سلسلہ جب حکومت تھی آپ کی، تو کیا اس وقت خان صاحب نے اپنے اتحادیوں سے نظام مصطفیٰ کے لیے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہو، یا دیکھیں آپ اس کو اس طرح کا سیاسی بحث نہ بنائیں۔ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس بندے نے یو این کے پلیٹ فارم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی اور وہ سب قابل تعریف ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تکریم کی بات کی اور ببانگ دہل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلاموفوبیا کا مقدمہ ہے عالمی سطح پہ اس کو اٹھایا، اجاگر کیا، اور اس پر بات بھی کی جاتی ہے اور اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی جو ہر سپیچ کو ڈیورنگ ایز اے پرائم منسٹر، کیونکہ یہ جو روایات ہیں اور چیزیں ہیں اس کی طرح اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ شاید وہ واحد وزیر اعظم تھے جس کی کوئی بھی سپیچ اسمبلی میں ہو، کیبنٹ کے ساتھ ہو، فارنرز کے ساتھ میٹنگ ہو، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا کوئی نہ کوئی حوالہ دیا ہے۔ بالکل درست۔ آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے آج اسپیشل پروگرام ہو رہا ہے۔ میرے انتہائی معزز مہمان نور الحق قادری صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ ہی موجود ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
آج کے اس خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ علامہ صاحب، آپ مجھے فرمائیے گا کہ اس وقت دنیا میں آپ کس ریاست کو آئیڈیل ریاست کہیں گے سر، جو اس وقت اسلامی نظام کو لے کر چل رہی ہو، اس سسٹم کو جس کو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی شاید ہمارے پاس بھی آئے گا یا ہمارے پاس امپلیمنٹ ہوگا، کون اس وقت لے کر چل رہا ہے؟ پہلے تو سعودی عرب کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، کہ اب بھی سعودی عرب کو ہی آئیڈیلائز کرتے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب دیکھیں، عالم اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب ہمیں عالم اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف سعودی عرب ہی نظر آتا ہے جہاں اللہ کے کچھ حدود اس وقت نافذ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظام ہے اس کے کچھ حصے، اور آج بھی وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور آئیڈیل بھی دیکھیں آپ معاشی طور پہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ نظام خلافت راشدہ کو لے کے آئیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو 56-57 اسلامی ممالک میں آپ کو آج بھی اگر مثال دینی ہو تو صرف سعودی عرب آپ کو نظر آتا ہے جہاں امن و امان کی صورتحال، معاشی صورتحال، دینی صورتحال بھی آپ دیکھیں، اذان اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، کچھ بھی ہے، دکانیں کھلی پڑی ہیں، لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ برکات صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آ جائے تو یہاں بھی یہ برکات ہوں گی۔ اور لیکن جیسے ابھی میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو انہیں بہت ہمارے پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، تو بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے قادری صاحب کہ ہمارے ہاں نظام کی تبدیلی میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور جو ہمارا ایک بیوروکریسی کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے، وہ ہمیں ہلنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بغیر بھی چارہ کوئی نہیں ہے، ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، 78 سال ہو گئے ہیں۔ اب ان 78 سالوں کے بعد بھی اگر ہم اس نظام کی طرف نہ جائیں جس نظام کے لیے یہ ملک بنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا نا، اور اس لیے قائم ہوا کہ یہاں یہ، اور ایک اور بات بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نظام خلافت راشدہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، اس میں مسلمان نہیں، سب سے زیادہ اس میں تحفظ غیر مسلم کو ملتا ہے، اس میں تحفظ عورت کو ملا ہے، اس میں تحفظ جو ہے بیٹی کو ملا ہے، اس میں تحفظ بیوی کو ملا ہے، اس میں تحفظ بہن کو ملا ہے، اس میں تحفظ بچے کو ملا ہے، اس میں تحفظ جانور کو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں میدان جہاد کے اندر آج بے گناہ انسانوں کا قتل کر کے سینکڑوں میں کہا جاتا ہے کہ ہر ذی شعور کو جو حقوق حاصل ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ڈیٹیل ڈیفائن کیا گیا ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مجھے یہ فرمائیے علامہ صاحب، ہمارا ملک مدینہ ثانی ہے سر، کیا اب بھی ہم نہ صرف دنیا بھر پہ دنیا میں لیڈ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا، اب کیا وہ بھی پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا؟ ہماری ویلیو اس طرح سے ہوگی دنیا بھر میں؟ دیکھیں، آپ نے ابھی آپ کو ریسنٹ آپ دیکھ لیں نا، یہ جو مارکہ حق بنیان المرصوص ہوا ہے، کیا ہے اس میں؟ آپ سمجھیں اس کو کہ آپ کی پوری قیادت نے مسلح سنبھالا، آپ نے یہ مارکہ شروع کرنے سے پہلے اللہ سے رجوع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ استستغیثون ربکم، جب تم فریادی بن کے میرے پاس آئے، فاستجاب لکم، پھر میں نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، اور پھر میں نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی مان رہا تھا، ہمارے دوست دشمن صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی تباہی ہوگی، لیکن جب آپ نے اخلاص نیت سے، آپ کی قیادت نے مسلح بچھا کے آپ بیٹھے تہجد کے وقت، اور نماز فجر سے پہلے آپ نے اللہ سے مانگا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا پریشان ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں ابھی سعودی عرب میں حج پر ہم تھے، اس کے بعد ابھی میں گیا تھا، باہر دنیا میں جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کمال ہو گیا یار، ہم نے تو یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، ہم تو پچھلے 70-78 سالوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے اوپر بارود گرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف آج بھی اگر ہم رجوع کر لیں، اور ہمارے لیے کوئی اور ہے نہیں، قرآن کریم نے فیصلہ دے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ
چل کے ہی کامیابی مل سکتی ہے. سارے نظام دنیا میں فیل ہو رہے ہیں اور فیل ہو گئے ہیں. ایک نظام کو باقی رہنا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے. آج بھی اگر ہم اس طرف چل پڑیں اور اس طرف قدم آگے بڑھائیں تو بالکل کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں ابھی قادری صاحب نے بات کی، جب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے بات کی اسلامو فوبیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، تو پوری دنیا کے اندر، یعنی میں خود ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گیا. اور تو ایسی بات نہیں ہے، ہماری ساری عزتیں، عظمتیں، رفعتیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہیں. نور اللہ قادری صاحب، کیا آپ کی نظر میں 57 ممالک میں سے اس وقت ہے کوئی آئیڈیل ریاست؟ سر میں گزارش کروں گا کہ بدقسمتی سے کوئی بھی نہیں ہے. بعض ممالک، سعودی عرب میں مثال دی علامہ صاحب نے، سعودی عرب میں، ایران میں، ترکی میں، ایک حد تک پاکستان میں، افغانستان میں اسلامی حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کام ہوا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ایک مجموعی ضابطۂ حیات کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ تعلیمات اسلامی دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے. لیکن جدھر جو کچھ جتنا ہے اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور اس کے فوائد و برکات جس طرح بیان کیجیے، اس کا جتنا بھی زیادہ کریں گے اتنے اس کے فوائد و برکات سوسائٹی بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا تذکرہ کیا تھا پہلے، تو میں اسی حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے بھی اور حافظ صاحب سے بھی. حافظ صاحب پہلے ذرا آپ کی طرف یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں پھر، کیونکہ قادری صاحب خود منسٹری اس دور میں سنبھال رہے تھے، تو پھر ان سے میں جواب لوں گی اس بات کا. لیکن یہ مجھے فرمائیے، جو اتھارٹی تھی، کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس وقت حصہ تھے اس سارے سسٹم کا، اس سارے سیٹ اپ کا، تو مجھے یہ فرمائیے سر کہ وہ جو اتھارٹی بنی تھی اس کا جو کام تھا مین، وہ یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو جامعات میں تحقیقات کا حصہ بنانا، نصاب کا حصہ بنانا، سوشل میڈیا پر کام کرنا، کافی سارے پوائنٹرز سے اس کی جس پر کام ہونا تھا. سر اتھارٹی تو بنی، لیکن جو وہاں پر ہونا تھا اس پر کیا ہوا؟ دیکھیں، میں یہ بات بھی یہاں ضرور عرض کروں گا کہ واحد دور تھا، عمران خان صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین سے ملاقات کی، قادری صاحب کو یاد ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں میں وزارت قانون سے کہہ رہا ہوں ان کو قانونی شکل مرحلہ وار دے کے وہ پارلیمان میں لے کر آئیں. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اسی طرح رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے یہ قائم تو ہوئی، لیکن اس کے جو مقاصد تھے، اس کے جو بنیادی اہداف تھے، ان پر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے. میرے بہت عزیز دوست ہیں، ناراض نہ ہوں، خورشید ندیم صاحب اس وقت اس کے چیئرمین ہیں، لیکن ہمیں تو مجھے تو آج تک کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس کا کوئی مقصد پورا ہوا ہے، یا اس کے کوئی بالکل ضرور ہے. بات کا جواب ذرا قادری صاحب سے بھی لینے دیجیے. علامہ صاحب اجازت دیجیے گا، قادری صاحب کیوں نہیں ہو رہا جو کہہ رہے ہیں کہ نظر ہی نہیں آیا؟ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، بالکل اچھی طریقے سے علامہ صاحب نے منشن کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبرز کو خان صاحب نے بلایا اور کہا کہ جتنے بھی ریکمنڈیشنز ہیں آپ اس سے گرد ہٹائیں اور لے آئیں، اور جو نافذ العمل ہو سکتے ہیں اور جو قانون کا حصہ بن سکتے ہیں اس کو بناتے ہیں. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنی اینڈ آف 2021 میں، اور 2022 میں ہماری حکومت چلی گئی. اس کا جو روڈ میپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر جو بھی نصاب سے خارج ہونا ہے، جو بھی چیزیں نصاب میں شامل ہونی ہے وہ اس اتھارٹی کے ریکمنڈیشن اور سفارشات سے ہوگی. اس میں یہ بھی تھا کہ جو بھی قوانین بنتی ہے اس کے حوالے سے یہ اتھارٹی جو ہے سفارشات دے گی. اس میں یہ بھی تھا کہ میڈیا کی جو پالیسی ہوگی اس میں اس اتھارٹی کی ریکمنڈیشن شامل ہوگی.
وہ میرے خیال میں 2 مہینے اس وقت کے تھے جس دوران انہوں نے کچھ چیزوں پہ کام کیا. بعد میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں، حکومتیں تو چلتی، کبھی ایک حکومت ہوگی کبھی دوسری، اس طرح کی چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ ہو رہا تھا اور JUIF کی طرف سے یہ ایک شک رکھی گئی تھی، ایک مطالبہ رکھا گیا تھا جو سود کے خاتمے کے حوالے سے. تو اب یقین دہانی کروائی گئی کہ 2028 تک معیشت سے سود کو ختم کرنے کی قانون سازی ہوگی. اس سے پہلے بھی سر ملک میں سود سے پاک اسلامی معاشی نظام نافذ کرنے کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، بارہا کوششیں ہوتی رہی ہیں، یقین دہانیاں ہوتی رہی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم 78 سال بعد بھی مزید اگلے 3 سالوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ 3 سال بعد باقاعدہ طور پر اسے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے گا؟ دیکھیں اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں چاہیے. یورپ آپ دیکھیں، برطانیہ دیکھیں، وہاں سودی نظام سے ہٹ کے نظام آ گیا، سود سے پاک نظام آ رہا ہے. اب وہاں اب بہت سی چیزوں میں سود سے ہٹ کر جو ہے بینکنگ کا نظام چل رہا ہے. ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو نظام بن چکا ہے، ہماری بیوروکریسی کا سسٹم ہے، ہمارا باقی نظام ہے، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ خوف آتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس ملک کا جنہوں نے یہ حال آج کر دیا ہے کہ اگر خدا یہاں پر نظام آ گیا اور درست سمت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا یا اسلام کا کچھ حصہ آ گیا تو ہماری لوٹ مار کے دروازے بند ہو جائیں گے. طاہر اشرفی صاحب بہت بہت شکریہ سر، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت. نور الحق قادری صاحب آپ ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور پروگرام کے کلوز ناظرین اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز تو ہمیں بخش دیا کہ ہمیں امتی پیدا کر دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ عملی طور پر بھی مالک ہمیں امتی بنا دے. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.